کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی۔ اسی طریقے سے رمضان کے مہینے میں آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور نیکیوں کو گناہوں کے ذریعے ضائع اور برباد نہ ہونے دیں۔ اب رمضان کے مہینے میں مبارک رات ہیں، ہم رات میں گھومنے کے لیے نکل گئے، ان کا معمول ہے وہ ٹہلنے کے لیے چلے گئے۔ مارکیٹ اور بازار ایک ایسی جگہ ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، جھوٹ ہوتا ہے، فراڈ ہوتا ہے۔ ایسی جگہوں میں نیکیاں کم ہوتی ہے اور گناہ کے کام زیادہ ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ پہ آپ اپنے رمضان کی مبارک راتیں گزار رہے ہیں، ایسا نہ کریں اور اپنے گناہوں کے ذریعے اس مہینے میں کیے جانے والے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کریں۔ رمضان کے دن ہو یا رات ہو، اپنے آپ کو مکمل طور پر گناہوں سے بچائیں اور یہ بات یاد رکھیں، جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی غلط کام کر رہے ہیں وہ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ جو رمضان کے مہینے میں موبائل پر غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں یا یہ کہ بیہودہ بکواس فضول کاموں میں اپنے آپ کو لگائے رکھے ہیں، یہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ ہمارے لیے تو آئیڈیل وہ لوگ ہیں جو راتوں کو تراویح پڑھتے ہیں، دن کو روزے رکھتے ہیں اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں اور دیگر نفلی عبادات میں اپنے آپ کو لگائے رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھتے ہیں۔ صحیح معنی میں یہی لوگ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں۔ آپ ان کی پیروی کریں تو یقیناً آپ نے اس مہینے کا حق ادا کر دیا۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ کہف کے اندر ان لوگوں کی پیروی مت کرو جن کے دل کو ہم نے غافل کر دیا، جو برے لوگ ہیں، جو غلط لوگ ہیں، جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، ان کی اطاعت مت کرو، ان کی فرما برداری مت کرو۔ وہ لوگ آپ کے آئیڈیل نہیں ہے، وہ لوگ ہمارے لیے آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ لوگ خود بھی ڈوبیں گے اور آپ کو بھی لے کر ڈوب جائیں گے۔ تو آپ رمضان کے مبارک مہینے کو فضول کاموں میں، گناہ کے کاموں میں ضائع اور برباد مت کریں، اور خاص طور پر وہ گناہ جو اکیلے میں کیے جاتے ہوں، جو تنہائی میں کیے جاتے ہوں، یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، یہ ہمارے نیکیوں کے قاتل ہوتے ہیں، یہ ہمارے نیکیوں کو برباد کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامَ مِنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالَ تَحَامَةِ بِإِذْنٍ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ اللہ کہیں گے کہ میری دربار میں تیرے اعمال کا کوئی حق نہیں ہے، کوئی حصہ نہیں ہے، کوئی نیکیاں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون بدبخت بد نصیب لوگ ہوگا جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئے گا لیکن اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا، اللہ اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ تم نے کوئی نیکی کیا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ تمہارے بھائی ہوں گے، جیسے تم نماز پڑھتے ہو وہ بھی نمازیں پڑھیں گے، جیسے تم روزے رکھتے ہو وہ بھی روزے رکھیں گے، جیسے تم تراویح پڑھتے ہو وہ بھی تراویح پڑھیں گے، جیسے تم قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرتے ہو وہ بھی قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں گے، جیسے تم رات کے تنہائی میں درمیانی رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے روتے ہو گڑگڑاتے ہو وہ بھی اللہ کے سامنے رات کے تنہائی میں اٹھیں گے، روئیں گے، گڑگڑائیں گے،
لیکن وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا، لیکن جب وہ اکیلے میں ہوں گے، تنہائی میں ہوں گے، بند کمرے میں ہوں گے، تو وہ طرح طرح کے گناہ کے کام کر رہے ہوں گے، ایسے وقت میں اور ایسے جگہ پر جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا، وہ بڑے سے بڑے گناہ کے کام انجام دے رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیں گے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہماری آنکھیں اب بھی بد نظری کر رہی ہے۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن زبان سے گناہ کے کام ہم اب بھی کر رہے ہیں۔ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لیکن ہمارے ہاتھ پاؤں غلط کاموں کی طرف چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کل قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں یہ آنکھیں گواہی دیں گی، یہ آپ کے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، زبان بند کر دی جائے گی۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، ہم تمہارے منہ پر قیامت کے دن مہر لگا دیں گے اور تمہارے ہاتھ پیر گواہی دیں گے، حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون، اور کل قیامت کے دن تمہارے کان گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں گواہی دے گی، تمہارے بدن کی چمڑی گواہی دے گی۔ یہ جو ہم کان سے غلط چیزیں سنتے ہیں، کل قیامت کے دن کان گواہی دے گی، اللہ کی عدالت میں ساری باتیں کان سنا دے گی کہ اس کان کو آپ نے کن کاموں میں استعمال کیا تھا۔ یہ ہاتھ پیر کل قیامت کے دن گواہی دے دیں گے کہ آپ نے ان ہاتھ پیر کو، اللہ کی امانت کو صحیح جگہ پر استعمال کیا تھا یا گناہ کے کاموں میں استعمال کیا تھا۔ یہ ہاتھ پیر آپ کے گواہی دیں گے، یہ بدن کے اندر جو چمڑی ہے یہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو ہم کل قیامت کے دن کہیں بھی بچ کر جا نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر کیمرہ ضرور ہے، لیکن وہ ہمارے چہرے کا ریکارڈ کرتے ہیں، ہماری آواز کا ریکارڈ کرتے ہیں، لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا کیمرہ نہیں بنا، کوئی ایسی مشین نہیں بنی جو ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے اس کا وہ ریکارڈ کر سکے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہا ہے وہ اس کا ریکارڈ کر سکے۔ دنیا میں نہ کوئی ایسا کیمرہ بنا اور نہ کوئی مشین بنی اور نہ قیامت تک بن پائے گی، لیکن میرا رب وہ ہے جو ہمارے دل میں کیا چل رہا ہے، ہمارے دماغ میں کیا چل رہی ہے، ان چیزوں سے بھی ہمارا رب باخبر ہے۔ قرآن کہتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تم دل کے اندر راز کی باتیں چھپا کر رکھ رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ کل قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کسی چٹان کے نیچے دبی ہوگی یا آسمان میں کہیں ہوگی یا زمین میں کہیں ہوگی، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی کھینچ کر تمہارے سامنے لے کر آ جائے گا، تو کل قیامت کے دن تم کہیں سے بھی بچ نہیں سکتے۔ تو رمضان کے مہینے میں ایسے تو ہم 12 کے 12 مہینے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کے رکھیں، اور خاص طور پر رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں اور گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ابھی جو قرآن کے آیت میں نے پڑھی تھی یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ، یہ رمضان ایک مدرسہ ہے، یہ رمضان ایک کالج ہے، یہ رمضان ایک یونیورسٹی ہے، یہ رمضان ایک کورس ہے جس میں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، دیگر نفلی عبادات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات و صدقات کرتے ہیں۔ جب یہ مہینہ مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سبھی کو ایک ڈگری دے گا۔ وہ ڈگری کیا ہے؟ قرآن نے کہا لعلکم تتقون،
तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा हो जाए। तो ये रमजान से मिलने वाली डिग्री है। रमजान का महीना चल रहा है, रमजान के कई रोजे गुजर चुके हैं, लेकिन जब ये रमजान का महीना खत्म हो जाए तो आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना, गौर करना कि क्या हमने इस रमजान के महीने में तकवा की डिग्री हासिल कर ली है। अगर रमजान का महीना गुजर गया, खत्म हो गया, उसके बाद भी अगर आपके अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब आपने इस रमजान के महीने में कुछ भी नहीं सीखा। ये जो एक महीने का कोर्स था, आपने इससे फायदा उठाया ही नहीं। गर्मी का सख्त मौसम है, हम प्यास से बेताब हैं, हम वुजू कर रहे हैं, मुंह में पानी भी डाल रहे हैं, कुल्ली भी कर रहे हैं, और हमारा हलक सूखा हुआ है, प्यास से बेताब है। हम रोजा रख करके रमजान के महीने में 3 बार वुजू करते हैं, जोहर में भी वुजू कर रहे हैं, असर में भी वुजू कर रहे हैं, और आम तौर पर मगरिब में भी वुजू पहले ही कर लेते हैं। ये 3 टाइम हम वुजू कर रहे हैं, जबकि हमारा हलक सूख रहा है। लेकिन वो कौन सी ताकत है जो हलक के नीचे पानी उतरने से बचा लेती है, रोक लेती है। मुंह के अंदर पानी तो जा रहा है, लेकिन हम उल्टा वापस बाहर निकाल देते हैं। अगर थोड़ा सा हलक के नीचे चला जाए तो प्यास भी बुझ जाए और सूखी हलक भी तर हो जाए, सूखी हलक भी भीग जाए। लेकिन वो कौन सी ताकत है जो हम नीचे पानी का कतरा उतारने के लिए तैयार नहीं है? वो अल्लाह का डर है, वो अल्लाह का खौफ है कि ऐसे नाजुक मौके पर जहां हम प्यास से बेताब हो, वुजू भी कर रहे हैं, कोई देखने वाला भी नहीं है, अगर 100 लोग भी बैठे हुए हैं, आप मुंह के अंदर पानी लिए, अगर कुछ कतरा आपने नीचे उतार भी दिया, 100 आदमी आपको देख रहा है, लेकिन किसी को क्या पता चल रहा है कि आपने पानी तो लिया, कुछ अंदर ले गया, कुछ बाहर निकाल दिया, कोई जानने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी आप पानी का एक कतरा हलक के नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इसलिए कि आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर है, अल्लाह का खौफ है। लअल्लकुम तत्तकून, ये सिफत आपके अंदर पैदा हो चुका है। आप भूख से बेताब हैं, प्यास से बेताब हैं, और आप कमरे में तना है, सामने फ्रिज रखा हुआ है, ताजे ताजे केले हैं, अंगूर हैं, सेब हैं, मुख्तलिफ किस्म की मिठाइयां हैं, मुख्तलिफ किस्म की मशरूबात हैं। आप भूख और प्यास को बर्दाश्त तो कर रहे हैं, लेकिन उस कमरे के अंदर आप उस खाने पीने के करीब नहीं जा रहे हो। क्यों? इसलिए कि रमजान, ये रोजा हमें तकवा सिखाने के लिए आया हुआ है। हम तरावी के लिए खड़े हैं, हमारा पैर दुख रहा है, हम ये मुशक्कतें बर्दाश्त कर रहे हैं। क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए कि अल्लाह अगर आधा 1 घंटा हम खड़े होकर तरावी पढ़ने से पूरी रात सवाब मिले, पूरी रात क़यामुल लैल का सवाब मिल रहा है, तो अल्लाह ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इस सवाब की नियत से और अल्लाह तुझे राजी करने की नियत से हम तरावी पढ़ते हैं। ये तरावी, ये एतकाफ, ये शब कदर की रात की इबादत, ये रोजा, ये रमजान हमें तकवा सिखाने के लिए आया है। ये रोजा हमारे अंदर तकवा की सिफत डालने के लिए आया हुआ है। अगर रमजान का महीना मुकम्मल हो जाए, रमजान का महीना खत्म हो जाए, उसके बाद भी अगर आपके दिल के अंदर अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ पैदा नहीं हुआ और हराम चीजों से बचने का जज्बा आपके अंदर पैदा नहीं हुआ, इसका मतलब ये निकला कि आपने रमजान के महीने का जो 1 महीने का कोर्स था, इस कोर्स से आपने कुछ भी नहीं सीखा और आपने कुछ भी फायदा नहीं उठाया। जब हम अल्लाह के कहने पर हलाल चीजों को छोड़ देते हैं, खाना हलाल है, पीना हलाल है, बीवी हलाल है, लेकिन दिन में, रमजान के महीने के दिनों में हम इन चीजों से अपने आप को दूर रखते हैं, अपने आप को बचाए रखते हैं। जब हम अल्लाह के कहने पर हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, तो क्या अल्लाह के हुक्म पर हम हराम चीजों को छोड़ नहीं सकते? तो यही रमजान और
اور روزہ ہمیں تقوی سکھانے کے لیے آیا، رمضان ہمیں اللہ کے اندر، رمضان ہمیں ہمارے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف پیدا کرنے کے لیے آیا۔ تو رمضان کے مہینے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں، اور جب یہ مبارک مہینہ گزر جائے تو آپ میں سے ہر کوئی اپنے دلوں پر، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچے اور غور کرے کہ کیا آپ کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا ہو گیا؟ اگر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا ہو گیا تو آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو آخرت کی تیاری کی توفیق دے دی، قبر کی تیاری کی توفیق دے دی، میدان محشر کی تیاری کی توفیق دے دی، اللہ کے قرب حاصل کرنے کی توفیق دے دی۔ اس پر آپ اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ لیکن اگر رمضان کے بعد بھی اگر کسی کے دل میں اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا نہیں ہوا تو یاد رکھیے اس کے لیے پھر معاملہ بہت خطرناک ہوگا۔ اس لیے آپ میں سے ہر کوئی اس مبارک مہینے کے اندر، اس مہینے کا جو 30 دن کا کورس ہے، اس کورس سے جو بھی چیزیں سیکھے اس کو آپ اپنی آخری سانس تک کے لیے معمول بنا لیں، نماز کی پابندی کا معمول بنا لیں، جو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ان چیزوں کا پابند بنا لیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔